بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پر ازبکستان پہنچے، جہاں انہیں پروکار استقبالیہ تقریب میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ازبک فوج کے دستے نے وزیر اعظم عمران خان کو سلامی دی۔ تقریب کے دوران پاکستان اور ازبکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ بعد ازاں ازبکستان کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو کابینہ اراکان سے تعارف کروایا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے کی دعوت ازبک صدر نے دی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری کردہ اپنے پیغام میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا سفارشات کے برعکس عوامی مفادات میں پیٹرول کی قیمت میں محض 5.40 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 11.40 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی۔ قطر نے پاکستان کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ قطر نے پاکستانیوں کے لیے آن ارائیول ویزے کا اعلان کر دیا۔ قطری حکومت کی طرف سے آن ارائیول ویزے کی تحریری احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ قطری حکومت نے نئی ویزا پالیسی بھی متعارف کروا دی۔ قطر جاتے ہی پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر آن ارائیول ٹورسٹ ویزا دیا جائے گا، جبکہ پاکستان کے لیے 6 ماہ قبل استعمال پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ شرط ہوگی۔ پاکستانی کو آن ارائیول وزٹ ویزے کے لیے 100 قطری ریال فیس ادا کرنا ہوگی، جبکہ قطر جانے والوں کے لیے کورونا ویکسین اور بچوں کے لیے پولیو ویکسینیشن ضروری قرار دی گئی ہے۔ بھارت میں ماسٹر کارڈ کے اجرا پر پابندی عائد۔ بھارت کے مرکزی بینک نے عالمی سطح پر ادائیگی کرنے والے ادارے ماسٹر کارڈ پر گھریلو صارفین کے لیے نئے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ جاری کرنے پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے یہ پابندی ماسٹر کارڈ کی جانب سے ڈیٹا اسٹوریج قوانین کی خلاف ورزی پر لگائی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق بھارت کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ ماسٹر کارڈ نے ان قوانین پر عمل نہیں کیا جن کے تحت غیر ملکی کارڈ نیٹ ورکس کو بھارت میں ادائیگیوں کے اعداد و شمار کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ دبئی کے لیے کرونا ٹیسٹ کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے آنے والوں کے لیے کرونا کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے 14 جولائی کو ایک سرکولر جاری کیا۔ سرکولر میں پاکستان کے دفتر خارجہ کو نئی سفارشات کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ کرونا سرٹیفکیٹ کی تصدیق پاکستان کی وزارت خارجہ اور اس کے بعد اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے سے کروانا ہوگا۔ فضا میں غبارے چھوڑنے پر $1000 کا جرمانہ۔ برطانیہ میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے ہیلیم سے بھرے غبارے ہوا میں چھوڑنے پر $1000 جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول رکھنے کے لیے برطانوی حکومت نے ماحولیاتی تحفظ اتھارٹی ادارہ بنایا، جس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے عوام پر جرمانہ کر سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ملکی جیلوں میں مختلف سزائیں کاٹنے والے 855 قیدیوں کی باقی سزا معاف کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اقدام درگزر اور رواداری برتنے کی ان روایات کا عکاس ہے، جس کے تحت قیدیوں کی زندگی کا نیا باب شروع کرنے اور اپنے گھرانے اور معاشرے کے ساتھ مثبت برتاؤ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں انقلاب آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ سرکاری دورے پر ازبکستان پہنچ گئے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان اور ازبکستان کے بزنس فورم سے بھی خطاب کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے
کہا ہے کہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان تاریخی ثقافتی تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے منصوبے سے خطے میں نیا انقلاب آئے گا. پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے برطانیہ کی بندرگاہ پورٹ اسموتھ کا دورہ کیا، جہاں میزبان بحریہ اور پاکستان کے سفارتی حکام نے پاکستان بحریہ کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشن کمانڈر نے جہاز کے کمانڈنگ افیسر کے ہمراہ میزبان حکام سے ملاقاتیں کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. مشن کمانڈر نے امیر البحر کی جانب سے برطانیہ کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام بھی پہنچایا. دنیا کی سب سے مہنگی فرائز ایک پلیٹ کی قیمت 34,000 روپے. نیو یارک میں فرائز کی ایک پلیٹ اتنی مہنگی ہے کہ اس کی قیمت میں بہترین بریانی کی 3 دیگیں بنائی جا سکتی ہیں. فرائز کی ایک پلیٹ کی قیمت $200 رکھی گئی ہے، جو کہ پاکستانی 34,000 روپے کے برابر ہے. ریسٹورینٹ سرینڈپٹی 3 نے $200 کی فرینچ فرائز پیش کر کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا 10واں اعزاز اپنے نام کر لیا. اس طرح یہ دنیا کی سب سے مہنگی فرائز کی پلیٹ ہے. واٹس ایپ اب بغیر انٹرنیٹ کے بھی استعمال کیا جا سکے گا. واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک اہم فیچر لانچ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی. واٹس ایپ کے سربراہ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا گیا ہے کہ ملٹی ڈیوائس فیچر صارفین کے لیے متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت فون کے علاوہ 4 دیگر ڈیوائسز پر بھی واٹس ایپ استعمال کیا جا سکے گا. واٹس ایپ کے سربراہ کے مطابق اگر صارف کے فون کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تب بھی ڈیسک ٹاپ پر واٹس ایپ کی سہولت موجود ہوگی. یعنی اب لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ پر واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے فون کی ضرورت نہیں ہوگی. لاہور بورڈ کے زیر اہتمام سیکنڈری سکولز جماعت داہم کے سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق جماعت داہم کے امتحانات 29 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں، جس کے لیے امیدواروں کو رول نمبر سلپس بھی جاری کر دی گئی. برطانیہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. برطانوی وزیر دفاع نے قومی اخبار کو انٹرویو دیا اور کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں حکومت بنائی تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، لیکن عالمی اصولوں پر عمل پیرا کسی بھی افغان حکومت کے ساتھ کام کریں گے. برطانوی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تو توقعات پر نظر ثانی کریں گے. طالبان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ کے طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے امکانات متنازع ہوگا. افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی 2 روز کے دورے پر پڑوسی ملک ازبکستان پہنچ گئے. افغان میڈیا کے مطابق ازبکستان کے وزیر اعظم نے تاشقند ایئرپورٹ پر افغان صدر اشرف غنی کا استقبال کیا. افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان کے مطابق افغان صدر ازبکستان میں جنوبی اور وسطی ایشیائی ملکوں کی کانفرنس میں شرکت کریں گے. صدارتی ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی 2 روزہ دورے کے دوران ازبکستان کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے. لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے لیے ماسک 19 جولائی کے بعد بھی لازم ہوگا. لندن کے میئر صادق خان کے مطابق شہریوں کو کورونا کے خطرے کی زد پر نہیں چھوڑ سکتے. کیا رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ 19 جولائی سے سماجی دوری کی قانونی پابندی ختم کر دی جائے گی. اب ملک کو کھولنے کا مناسب وقت ہے. چین میں جسم کو گرمی سے بچانے والا کپڑا تیار کر لیا گیا. چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا کپڑا تیار کیا ہے جو جسم کے درجہ حرارت کو 5 درجہ سینٹی گریڈ تک کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میٹا فیبرک بظاہر عام ٹی شرٹ کا
कपड़ा लगता है, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जो मिड इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करती है और यूं पहनने वाले का दर्जा हरारत कम कर देती है। आम सूती कपड़े पहनने वाले शख्स के मुकाबले में मेटा फैब्रिक पहनने वाला शख्स अपने दर्जा हरारत को 4.8% तक कम कर सकता है। बाब दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ये बात लेविस हुकाम ने बताई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर अफगान तालिबान कमांडर और सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान राब्ता हुआ, जिसके नतीजे में बाब दोस्ती से मुतल्लिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस ज़िमन में ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि मुनक्किद अहम इजलास के बाद बाब दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के मुतल्लिक दोनों ममालिक मुश्तरका फिल्म बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दौरा उज़्बेकिस्तान में खिताब करते हुए कहा है कि हमें अपने सूफी बुजुर्गों और अल्लामा इकबाल के बारे में भी मुश्तरका फिल्में बनानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारी नई नस्ल को कदीम सकाफ़ती व तारीख़ी रवाबत के बारे में मालूमात होनी चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा है कि जब हमारे सकाफ़ती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे तो उज़्बेकिस्तान में क्रिकेट भी मुतारफ़ करवाएंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।